محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. حاضرین گرامی قدر، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جو کتاب آپ کو پڑھائی جاتی ہے یا جس کتاب کا درس دیا جاتا ہے وہ کتاب التوحید ہے، اور مسلسل کئی درسوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بتلایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی سے آپ کو متعارف کرایا گیا ہے، اور یہ بات آپ کے دل میں بیٹھانے کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر اگر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمیں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ یا اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ کسی غیر کی عبادت ہمیں نہیں کرنی چاہیے. یا تو ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں، یا یوں کریں کہ ہم اللہ کی بھی عبادت کریں اور غیر اللہ کی بھی، دونوں کی ایک ساتھ عبادت کرنا چاہیں. یہ بھی جائز کیا ہے؟ نہیں. میرے بھائیوں، توحید کی اہمیت کے بیان کرنے کے بعد اس کتاب کے مصنف نے ان امور کو اور ان چیزوں کو بیان کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے منافی. کیا مطلب منافی؟ یعنی کہ ایسی چیزیں جو توحید کے خلاف ہیں. جس طرح ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ توحید کیا ہے اور توحید پر ہم کیسے عمل پیرا ہوں، اسی طرح ہم تمام لوگوں کے لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ توحید کے خلاف کون کون سے اعمال ہیں، کون کون سی چیزیں توحید کے منافی ہیں. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو اس کتاب کے رائٹر اور مصنف ہیں، انہوں نے توحید کے منافی امور کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے اس عنوان کو، اس چیپٹر کو اور اس باب کو بیان کیا ہے. باب کیا ہے؟ جو سبق ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان کیا ہے، موضوع کیا ہے، ٹائٹل کیا ہے؟ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ یہ شرک میں سے ہے کہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں یا یہ کہ اپنے گلے میں، گردن میں کوئی چھلا پہنے، کوئی کڑا پہنے. آج دیکھتے ہوں گے ہم اور آپ، ایسے لوگ نظر آتے ہیں، خاص طور سے نوجوانوں میں ایسے نوجوان نظر آتے ہیں جو اپنے ہاتھ میں کیا ہے، لوہے کا چھلا، یا کہ پیتل کا چھلا، یہ سکری وغیرہ، کڑا وغیرہ پہنتے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو مردوں میں سے جو اپنے گلے اور اپنے گردن میں بھی اس طرح کی چیزیں لٹکاتے ہیں. یاد رکھیے کہ ایسی چیزوں کا لٹکانا اور اسی امید رکھنا کہ اگر ہم یہ لٹکائیں گے یا اپنے گردن میں ڈالے رہیں گے تو وہ چیز ہمیں فائدہ پہنچائے گی یا یہ کہ ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں. تو ایسے تمام اعمال توحید کے منافی ہیں، توحید کے خلاف ہے، اور ایسے اعمال سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ من الشرک لبس الحلقہ، کہ اگر کوئی آدمی کڑا پہنتا ہے
ہاں یا یہ کہ کوئی اور چیز اپنے ہاتھ میں پہنتا ہے، ہاں یا یہ کہ کوئی آدمی کیا ہے دھاگا باندھتا ہے۔ آج دیکھیے گا بہت سارے مردوں کو بھی اور بہت ساری عورتوں کو بھی دیکھیے گا کہ اپنے گردن میں دھاگا باندھتی ہیں عورتیں، لڑکیاں پاؤں میں بھی دھاگا باندھتی ہیں، اور ان سے پوچھا جاتا ہے تو یہ کہتی ہیں کہ فلاں بیماری ہے یا کہ فلاں مرض ہم کو ہو جاتا ہے، یا اس سے بچنے کے لیے ہم نے یہ دھاگا پہنا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ دھاگا چاہے کوئی مرد کیا ہے باندھے اور اس سے خیر کی امید رکھے، یا یہ کہ نقصان کے دور ہونے کی توقع رکھے، چاہے مرد استعمال کرے یا یہ کہ عورت استعمال کرے، یہ ساری چیزیں شرک ہیں۔ اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے عنوان قائم کیا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے اور اس چیز کو آپ کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم کی آیت اور چند حدیثیں بیان کی۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی سورہ زمر کی آیت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے پوچھئے، آپ ان مشرکوں سے پوچھئے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے امید نہیں رکھتے، غیر اللہ سے امید باندھے رہتے ہیں۔ ان لوگوں سے ذرا یہ تو پوچھ لیجئے اور یہ تو سوال کیجئے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا سوچ ہے ان چیزوں کے بارے میں جن کو تم کیا ہے اللہ کے علاوہ بلاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ کافروں سے پوچھئے، آپ مشرکوں سے پوچھئے کہ تمہارا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کیا ہے ان لوگوں کو بلاتے ہو۔ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، کیا اللہ تعالیٰ اگر میرے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے یا کسی ضرر کا ارادہ کرے، هل ہن کاشفات ضرہ، کیا یہ تمہارے معبود جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، غیر اللہ کی جو عبادت کرتے ہو اور صالحینوں کو جو تم بلاتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، کیا یہ لوگ ہمارے دکھ کو، ہمارے درد کو دور کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نبی کو آپ پوچھئے ان لوگوں سے جو اللہ کی عبادت نہ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی طرح کا نقصان ہمیں پہنچانا چاہے تو کیا تمہارے معبود اس نقصان کو ختم کر سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ یہ بھی پوچھئے ان کافروں سے اور ان مشرکوں سے کہ او ارادنی برحمت، کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کسی طرح کے رحمت کا معاملہ کرے یا یہ کہ ارادہ کرے، هل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا وہ لوگ جن کی تم لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا قل حسبی اللہ، اے میرے نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے، آپ مشرکوں سے کہہ دیجئے، آپ ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، آپ ان کو یہ بتلا دیجئے قل حسبی اللہ، قل حسبی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمارے لیے کافی، ہمارے اور آپ کے لیے کافی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یاد رکھیے اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس سے ہمیں بچا کیا ہے نہیں سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہے تو کوئی آدمی یا کوئی دنیا کی کوئی ذات اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کو ہم سے روک کیا ہے نہیں سکتی۔ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل حسبی اللہ، کوئی بھی وقت آئے، کوئی بھی مشکل گھڑی آئے، ہر حال میں ایک مومن کیا کہتا ہے حسبی اللہ، جہاں بھی وہ رہتا ہے بڑی بڑی مشکلات میں رہے گا، دکھ میں رہے گا،
درد میں رہے گا، مرض میں رہے گا، بیماری میں رہے گا، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر، اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر کہیں اور کسی اور کے چوکھٹ پہ وہ سجدہ نہیں کرے گا، کسی اور کے سامنے جا کر فریاد نہیں کرے گا، بلکہ جو مومن کامل ہوتے ہیں ہر حال میں یہ کہتے ہیں حسبی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا علیہ یتوکل المتوکلون، علیہ یتوکل المتوکلون، کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ یہ پتہ چلا کہ ایک مومن ہمیشہ کس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ پر بھروسہ نہ کر کے دکھ درد کے معاملے میں، نفع اور نقصان کے معاملے میں، یاد رکھیے کسی غیر اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے تو اس کا ایسا عمل شرک قرار پائے گا اور وہ آدمی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہر طرح کا نفع پہنچانے والا، ہر طرح کا نقصان پہنچانے والا اور ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہر مومن، ہر مسلمان ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو بیان کرنے کے بعد ایک حدیث بیان کی، اور اس حدیث کے راوی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صاحب، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا فی یدہ حلقۃ۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو دیکھا، اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو دیکھا، فی یدہ حلقۃ، اور اس آدمی کے ہاتھ میں کیا تھا؟ حلقہ تھا۔ اور ابھی حلقہ کا معنی میں نے بتلایا کہ ہاتھ میں کڑا اڑا پہنے ہوا تھا، جیسے آج کے نوجوان پیتل کا کڑا پہنتے ہیں، سونے کا کڑا پہنتے ہیں، چاندی کا کڑا پہنتے ہیں، لوہے کا کڑا پہنتے ہیں اور گھومتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اس آدمی کے ہاتھ میں کڑا دیکھا، چھلا دیکھا، تو اور وہ چھلا کس چیز کا تھا؟ حلقۃ من صفر، پیتل کا تھا، پیتل کا وہ چھلا تھا، کڑا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فقال صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذی، اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر غور کیجیے کہ اگر کسی، اور یہی ہونا چاہیے، ہمارا اور آپ کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا کام ہم دیکھیں جو قرآن کے خلاف، اگر کوئی ہم ایسا عمل دیکھیں جو حدیث کے خلاف ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، جو دین کے خلاف ہو، جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہو، جو ہماری توحید کے خلاف ہو، تو ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، ہمیں چپ نہیں رہنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے جیسے دیکھا کہ اس آدمی کے ہاتھ میں کڑا ہے، اللہ کے نبی خاموشی کے ساتھ چلے نہیں گئے، بلکہ اللہ کے نبی نے روکا اس کو اور کہا کہ ما ھذی، کہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تم نے جو کڑا پہن رکھا پیتل کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں پہنے ہوئے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا قال من الواہنۃ، قال من الواہنہ، اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں بیماری ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آج بھی دیکھیے گا بہت سارے لوگ جن کو درد وغیرہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کڑا ہے اور اس کو پہنتے ہیں تو کیا ہے؟ ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے، فلاں جگہ سے ہم نے منگوایا ہوا ہے۔ یاد رکھیے کہ غیر شرعی طریقے سے ہم علاج نہیں کروا سکتے، ہم علاج کرنے کے لیے بھی، معالجے کے لیے بھی ہم شریعت کے مطابق کیا ہے یا شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو اس آدمی نے کیا کہا؟ قال من الواہنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں بیماری ہے۔ واہنہ اس مرض کو کہا جاتا ہے جس کا تعلق کیا ہے؟ ایک خاص قسم کی بیماری ہے جو ہاتھ میں لگ جاتی ہے یا ایک کندھے میں لگ جاتی ہے، ہاتھ سے لے کر کندھے تک۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں اور کندھے میں یہ بیماری ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ کڑا اور چھلا پہن لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ دیکھیے غور کیجیے، اللہ کے نبی نے کہا کہ انزعها، کہ اے آدمی اس کو اتار دو،
اس کو ہٹا دو، انزہا فإنها لا تزیدک الا وہنا، اور جو تم نے اس لیے پہنا ہوا ہے کہ تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی، تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا کندھا ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا درد ٹھیک ہو جائے گا، یاد رکھیے کہ اس سے درد ٹھیک نہیں ہوگا، تمہاری بیماری اچھی نہیں ہوگی، بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری بیماری اور بڑھ جائے گی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا فوراً اتارو، اور کہا کہ یہ بھی جان لو کہ اگر اس مقصد کے خاطر پہنے ہوئے کہ تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تمہاری بیماری ٹھیک نہیں ہوگی بلکہ تمہاری بیماری بڑھے گی۔ اللہ کے نبی کا قول جھوٹا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے آگے، اور مزید اللہ کے نبی نے اور کیا کہا فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو، اگر تم نے اس کو نہیں اتارا، آج نوجوانوں کو کہا جاتا ہے نا اتار دو، اس کو پھینک دو، یہ غیر شرعی عمل ہے، غیر شرعی طریقہ ہے، مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے، تو لوگ نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، اور اس کو ہنسی اور مذاق میں لیتے ہیں، بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں، بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی اور کہا کہ فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، کہا کہ سنو کہ اگر تمہاری موت اسی حالت میں ہو جائے، اگر تم اسی حالت میں مر گئے کہ یہ کڑا تمہارے ہاتھ میں رہا، اس کڑا کو تم پہنے رہے، وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، تم ہرگز کیا ہے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اشارہ کیا تھا؟ اشارہ یہ تھا کہ نہ دنیا میں تم کامیاب ہوگے، اور جو سب سے بڑی کامیابی جو ہے آخرت کی کامیابی۔ سب سے بڑی کامیابی کون سی ہے؟ دنیا کی آخرت کی کامیابی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہ دنیا میں تم کامیاب ہوگے اور نہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ پتہ یہ چلا اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم یہ عمل کرتے رہے تو تم جہنم میں بھی جا سکتے۔ کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے، اور اس طرح کے عمل سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یہ حدیث مروی ہے، روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، بڑی مشہور حدیث ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من تعلق تمیمۃ، جس نے تعویذ لٹکایا، یہ آج بہت عام ہے، یہ مسلمانوں کے سماج میں، معاشرے میں، مسلمان گھرانوں میں، یہاں تک کہ اہل حدیثوں میں بھی یہ بیماری بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ لوگوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے، ہر آدمی کو اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گھر کا محاسبہ کرنا چاہیے، خاص طور سے اہل حدیثوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اہل حدیث مشرک نہیں ہوتا، اہل حدیث شرک کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اور یاد رکھیے کہ تعویذ لٹکانا اور یہ گنڈے کیا ہے ڈالنا اپنے گردن میں، یہ کھلم کھلا شرک ہے، کھلم کھلا شرک ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی تعویذ کے بارے میں کیا کریں، آج عورتیں اس کو ہلکے میں لیتی ہیں۔ آج دیکھیے گھروں میں جا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی گردنوں میں اور گلے میں آپ کو تعویذ ملے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کہتے ہیں من تعلق تمیمۃ، کہ جس نے تعویذ لٹکایا فلا اتم اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو پورا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو پورا نہ کرے، یعنی گویا ایک طرح سے بد دعا دی۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے ان لوگوں کے لیے جو تعویذ لٹکاتے ہیں، تعویذ باندھتے ہیں، اور تعویذ سے خیر کی امید رکھتے ہیں کہ یہ تعویذ ہم نے اپنے گردن میں ڈال لیا اور اپنے بیٹے اور بیٹی کے گردن میں ڈال دیا، تو ہماری یہ خواہش پوری ہو جائے گی، یہ تمنا پوری ہو جائے گی، ہمارا یہ مقصد حاصل ہو جائے گا، ہمارا یہ کام ہو جائے گا، یہ بیماری اچھی ہو جائے گی، ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اللہ تعالیٰ ہرگز اس کی خواہش کو پورا نہ کرے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے کہا کہ وَمَن تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَن تَعَلَّقَ وَدُعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ، کہ جو آدمی سیپ وغیرہ اپنے گردن میں لٹکاتا ہے۔ دیکھیے گا بہت سارے نوجوان لوگ چھوٹی چھوٹی کیا سیپی جائیں گے بازار سے خرید لائیں گے، کسی بابا کے پاس سے خرید لائیں گے، جو روڈ راستے پہ دکان کیے رہتے ہیں اپنے گردن میں باندھ دیں گے، اپنے بال بچوں کے گردن میں لٹکا دیں گے۔ بعض تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھروں پہ بھی ٹانگ دیتے ہیں کہ کسی کی نظر نہیں لگے، نظر بس سے ہم بچ جائیں گے، ہمارے گھر کے لوگ بچ جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ سارے اعمال شرکیاں ہیں، یہ سارے اعمال شرک ہیں، اور آپ کو بتلایا جا چکا کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے نبی دیکھیے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں وَمَن تَعَلَّقَ وَدُعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ، کہ جو آدمی سیپی وغیرہ لٹکائے فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو آرام نہ دے، اس کو اللہ تعالیٰ آرام نہ پہنچائے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ان چیزوں کو اگر آپ اپناتے ہیں اور سیپ وغیرہ اور اسی طرح تعویذ وغیرہ اگر آپ باندھتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھلا نہیں ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ برا ہو سکتا ہے لیکن بھلا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ یہ حدیث بہت ہی واضح، یہ حدیث بہت ہی واضح، اللہ کے نبی نے کھلے عام کہا، صراحت کے ساتھ کہا، اور لوگوں کو سننا چاہیے اور اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ تعویذ وغیرہ سے بچنا چاہیے، خود بھی بچنا چاہیے، اپنے بال بچوں کو بچانا چاہیے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بچانا چاہیے، پاس پڑوس کے لوگوں کو بچانا چاہیے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی کہتے ہیں من تعلق تمیمۃ، جس نے تعویذ لٹکایا، جس نے تعویذ لٹکایا۔ آج تعویذ کا کاروبار لوگ کرتے ہیں، تعویذ کو لوگوں نے کھانے کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے، لوگوں کی روزی روٹی کا مسئلہ بن چکا ہے۔ ناجائز ذریعے معاش اختیار کر کے آپ کیا ہے اپنے پیٹ کو بھرنا چاہتے ہیں۔ پیٹ بھرنے کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، یہ کیا ضرورت ہے کہ آپ حرام خوری کریں، آپ غلط طریقے سے آپ روزی حاصل کریں، تعویذ اور گنڈے کو آپ اپنا ذریعہ معاش بنائیں، روزی روٹی بنائیں، کاروبار بنائیں، 10 روپیہ 100 روپیہ 200 روپیہ میں آپ تعویذ لکھیں، لوگوں کو دیں، ان کے ایمان اور اسلام کا سودا کریں۔ یہ جائز نہیں۔ جو لوگ اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں، یاد رکھیں ان کے لیے باتیں کر رہا ہوں۔ جو لوگ تعویذ اور گنڈے کا کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دکانداری کیے ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے اور اس حدیث پر ان کو عمل کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور میرے بھائیوں، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا، کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ آج کے درس کی آخری حدیث اور اس باب کی آخری حدیث ابو حاتم حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمى فقطعہ، کہتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا۔ حذیفہ صحابی، دیکھیے صحابی کا طرز عمل کیا ہے۔ ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں بھی اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ہمیں توحید سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں شرک سے نفرت ہونی چاہیے کہ ہم توحید کو اپنائیں، اور کہیں بھی اگر شرک ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے شرک کا، اس سے دور ہو جائیے، خود دور ہو جائیے، دوسرے لوگوں کو دور کیجیے، اس لیے کہ توحید سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا اور شرک سے بدتر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کیا دھاگا بندھا ہوا، دھاگا بندھا ہوا۔ دیکھیے نا نوجوانوں، میں نے کہا نا، نوجوان لڑکوں، نوجوان لڑکیوں کے ہاتھ میں دھاگے بندھے رہتے ہیں غیر مسلموں کو، بسا اوقات کیا نفع نقصان کے لیے، اور بسا اوقات کیوں غیروں کو دیکھ کر کہ فلاں کو دیکھا بڑا اچھا لگ رہا تھا اس لیے ہم نے باندھ لیا، یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی کسی اور کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے۔
دیکھیے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمى فقطعہ، دیکھا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا ہے، اور وہ دھاگا کیوں باندھ رکھا ہے؟ بخار کی وجہ سے۔ دھاگا کیوں باندھا تھا؟ کہ بخار جو ہے بخار ختم ہو جائے گا۔ آج سے پہلے، اب تو ہم نہیں جانتے، لیکن اسی بستی میں، اسی گاؤں میں آج سے 20 سال پہلے بھی، 25 سال پہلے ہمیں یاد ہے، جب ہم لوگ چھوٹے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو مولوی کہتے تھے جی، وہاں جب بخار وغیرہ کا سیزن ہوتا تھا، لوگ ان کے پاس دھاگا لے جاتے تھے اور اس میں گڑھ لگوا کے لے آتے تھے، جس کو گنڈا کہا جاتا ہے، اور دھڑلے سے یہ کام کیا ہوا ہوتا تھا ہمارے اس گاؤں میں بھی۔ لیکن الحمدللہ بیداری آئی، لوگوں نے توحید کو جانا، لوگوں نے شرک کو جانا، اور یہ چیز الحمدللہ اب ختم ہو گئی ہے۔ تو اس آدمی نے جو دھاگا باندھا ہوا تھا کس کے لیے؟ تاکہ ہمارا بخار ختم ہو جائے گا۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فقطعہ، جیسے دیکھا اس کے ہاتھ میں دھاگا ہے، جا کر کاٹ دیا۔ اگر آج کاٹ دیا جائے، ہم لوگ تو کاٹ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت بتلاتے ہیں، اور وہ آدمی جب مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ توحید کے خلاف ہے، یہ شرک ہے، جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو یا تو آدمی خود سے کاٹ لیتا ہے، توڑ دیتا ہے، یا کہ ہم لوگ کیا ہے کاٹ دیتے ہیں، اور کاٹنے میں بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے۔ اگر دیکھیے کسی بچے کے ہاتھ میں تعویذ ہے، گنڈا ہے یا دھاگا وغیرہ، اس کو سمجھائیے، اس کے والدین کو سمجھائیے۔ بڑی مشکل اس وقت ہوتی ہے جب کیا ہے والدین نہیں سمجھتے، اور والدین سمجھتے ہیں کہ اگر بچے کی تعویذ اگر کٹ گئی یا دھاگا کٹ گیا تو بچہ بیمار ہو جائے گا، مر جائے گا۔ یہ بھیا اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، بھروسہ ہمارا اللہ پر ہونا چاہیے۔ دکھ دینے والا وہی ہے، شفا دینے والا وہی ہے، پھر ہم تعویذ پہ بھروسہ کریں اور دھاگے پہ بھروسہ کریں، ہم پتھر پہ بھروسہ کریں، ہم سیپی پہ بھروسہ کریں، اور اس طرح دوسری چیزوں پہ بھروسہ کریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کاٹ دیا، اور اس کے بعد صحابی رسول نے قرآن کی آیت پڑھی۔ قرآن کی آیت دیکھیے کیا تھی؟ کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے تو ہیں، مگر اس طرح کہ ان کے ساتھ دوسروں کو بھی کیا ہے شریک ٹھہراتے ہیں۔ آج یہی کیا ہے ہماری حالت ہے، ہم کیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان تو ضرور رکھتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو توحید کے خلاف ہے، توحید کے منافی ہیں، توحید سے بیزار ہو چکے ہیں ہم لوگ میرے بھائیوں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامل مومن ہوں، ہمارا ایمان پختہ ہو، تو ہمارا توحید بھی پختہ ہونا چاہیے، ہمیں توحید پر عمل کرنا چاہیے، اور توحید کے منافی جو اعمال ہیں، توحید کے جو خلاف اعمال ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا بھی چاہیے۔ اور ہم نے یہ بتلایا کہ توحید کے منافی اعمال میں سے تعویذ بھی ہے، توحید کے منافی اعمال میں سے ڈنڈا بھی ہے، توحید کے منافی اعمال میں سے سیپی وغیرہ کا اپنے گردن میں لگانا بھی ہے، توحید کے منافی عمل میں سے ہاتھ وغیرہ گردن وغیرہ میں یہ چھلا اور کڑا وغیرہ بھی پہننا ہے۔ ایسے تمام اعمال سے، ایسی تمام چیزوں سے ہر مومن کو، ہر مسلمان کو، خاص طور سے اہل حدیثوں کو بچنا چاہیے۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی اس طرح کی چیزیں اپنے ہاتھ میں، اپنے گردن میں نہیں لگانی چاہیے، نہیں پہننی چاہیے، اور خاص طور سے ان چیزوں سے لو نہیں لگانا چاہیے، یہ امید نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ فائدہ پہنچائے گا، یہ نقصان پہنچائے گا، بلکہ ہمارا پورا اعتماد، پورا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ نفع پہنچانے والا اللہ ہے اور نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس چیز کو آپ بھی سمجھیے، اپنے گھر والوں کو سمجھائیے، اپنے بال بچوں کو سمجھائیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھائیے، اس لیے کہ میں نے کہا کہ توحید یہ سراپا خیر ہے اور شرک یہ سراپا شر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید سمجھنے، توحید پر عمل کرنے اور توحید کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بدعات سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تعویذ اور گنڈے سے بچائے، کڑے اور چھلے سے بچائے، سیپ وغیرہ سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔